تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہی کی وجہ سے، یہی تو نبی ہیں، یہی تو مرکز ہے ساری موومنٹ کا۔ اگر موومنٹ کے مرکز کو ہٹا دیا جائے تو موومنٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پر یقین قائم ہو گیا تو آپ کو بہت بڑی بڑی مشکلات بھی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، اور اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیں گے، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیں گے۔ کہ اللہ کے نبی کو ایک آربیٹریٹر یا حکم مان لیا جائے، بڑا مان لیا جائے اپنے معاملات میں، اور ہمارے جو معاملات ہیں اللہ کے نبی ان میں آ کے وہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی پر گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا دوسری بیعت عقبہ کا، بیعت عقبہ الثانی جس کو کہا گیا ہے۔ تقریباً 75 لوگ مدینے سے تشریف لائے، یثرب کے شہر سے، اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے پچھلے سال 12 کے قریب لوگ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اپنی جو فرما برداری ہے اس کا عزم کیا، اور اس بات کی ٹھان لی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اگلے سال 75 لوگ تشریف لائے۔ یہ جو 12 لوگ تھے جب واپس گئے یثرب کے شہر میں، جس کو بعد میں مدینۃ النبی کہا گیا، شارٹ کر کے اس کا نام المدینہ المنورہ رکھا گیا۔ اس شہر کا پہلا نام یثرب تھا، اور اس شہر میں 2 قبیلے آباد تھے جو میں پچھلی قسطوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں اب آگے چلوں گا۔ اس بیعت عقبہ ثانی یا دوسری بیعت عقبہ کے بعد کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے مکے سے ہجرت شروع کر دی، کیونکہ مکے کے لوگوں کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ شمالی شہر جس کا نام یثرب ہے، یہاں کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قبول کر لیا، رسول مان لیا، اور اب ان کی پیروی کریں گے اور ان کے فرما بردار بن جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسٹریٹجکلی ہمارا جو کیراوان روٹ ہے، جس روٹ کے تحت مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے، مکے کے لوگ جو ہے وہ شام اور مکے کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی، اس کا روٹ، اس کا روڈ، اس کا طریق، اس کی شارع جس کو آپ کہہ لیں، وہ مین جو روڈ تھا جس کو موٹر وے کہہ لیں آپ، وہ مدینے سے گزرتا تھا۔ اور اگر مدینے کے لوگ دشمن ہو گئے تو یہ کیراوان روٹ جو ہے یہ کٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، اور مکے کے لوگ اپنی تجارت نہیں کر سکیں گے۔ مکے کی جو تجارت تھی، تقریباً مکے کے شہر کی 2.5 لاکھ دینار کے لگ بھگ ان کی سالانہ تجارت ہوتی تھی شام کے علاقے سے، یعنی شام کا علاقہ جو شمال میں تھا اور مکہ جنوب میں ہے، تو مدینہ بالکل درمیان میں، وسط میں۔ تو مدینہ یا یثرب کے جو لوگ تھے انہوں نے اب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دونوں قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں نے، جو جنگ کی حالت میں تھے۔ اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک جو ہے وہ آربیٹریٹر یا حکم مان لیا جائے، بڑا مان لیا جائے اپنے معاملات میں، اور ہمارے جو معاملات ہیں اللہ کے نبی ان میں آ کے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ ایک یہ بھی مقصد تھا اوس اور خزرج کے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان چکے تھے۔ وہ یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے، مدینے کے آس پاس کے جو یہودی تھے، یثرب کے رہنے والے یہودی جو مدینے کے اندر تھے اور مدینے سے باہر کے علاقوں میں تھے، وہ یہ جانتے تھے، اپنے صحیفوں میں پڑھ چکے تھے کہ عرب کے علاقے سے ایک نبی آئیں گے، لیکن وہ اس نبی کو بنو اسرائیل سے تصور کرتے تھے کہ یہ نبی بنو اسرائیل کے ہوں گے، بنو اسرائیل سے آئیں گے، بنو اسماعیل سے نہیں آئیں گے، یعنی عربوں سے نہیں آئیں گے، وہ یہودیوں سے ہی آئیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور پتہ چلا کہ یہ بنو اسماعیل سے ہیں،
حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو یہودیوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں، ہمارا نبی تو جو بنو اسرائیل کا ہوگا، وہ بنو اسماعیل سے ان کا تعلق ہی نہیں. لیکن وہ اعلان کرتے تھے ان عربوں کے سامنے، جو یثرب کے لوگ تھے ان کے سامنے اعلان کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر تمہیں ہم سیدھا کریں گے. لیکن جب نبی کا اعلان ہوا تو عربوں نے کہا، اوس اور خزرج کے لوگوں نے، کہ بھئی اب آپ نبی کو مان لیں، نبی آ چکے ہیں. تو یہودیوں نے انکار کر دیا. لیکن ان عربوں نے اس بات کو مان لیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر آ کے بیعت کر لی. اب مکے کے لوگ بڑے پریشان تھے، مکے کے کفار قریش بہت پریشان تھے کہ ان لوگوں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو رستہ ہے تجارت کا وہ منقطع ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے ظلم اور جبر کی انتہا کر دی. ظلم تو یہ پہلے ہی کر رہے تھے لیکن ظلم اور تیز کر دیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو مسلمان ہو چکے تھے کہ آپ مکے سے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں، چھوڑ جائیں، کیونکہ اب مکے میں رہنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارا جینا جو ہے دو بھر کر دیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. تو تقریباً 2 ماہ کے عرصے کے اندر بہت سارے مسلمان جو تھے مکے سے، جن کا اسلام چھپا ہوا تھا اور کچھ کا اسلام ظاہر تھا، وہ نکل گئے اپنی فیملیز کو لے کر یثرب کی طرف، یعنی جو بعد میں شہر مدینۃ النبی کہلایا، نکل گئے. اور کچھ لوگ رہ گئے. وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی، اور کچھ کمزور مسلمان جو سفر کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس اونٹ بھی نہیں تھے، جن کے پاس مال بھی نہیں تھا، جن کے پاس دولت بھی نہیں تھی، وہ سفر نہیں کر سکتے تھے اور وہ مظلوم تھے تو وہ سفر نہیں کر سکے. انہوں نے اپنا اسلام جو ہے وہ سیکرٹ ہی رکھا، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو. تو کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو لوگوں کو مشکلات پیش آئیں اس ہجرت میں. ہم تو آسانی سے لفظ ہجرت جو ہے وہ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، ہجرت کی جی. ہمارے لیے تو وہ ہجرت کا جو رستہ ہے مکے سے مدینے تک، ایک لفظ ہے نا، ہجرت کر دی انہوں نے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اللہ کے نبی کے صحابیوں نے ہجرت کی. اب اس ہجرت کی حقیقت کیا تھی یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. ابو سلمہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، بلکہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے. سب سے پہلے مہاجر جو تھے جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، سب سے پہلے وہ مہاجر تھے. تو ابو سلمہ نے ارادہ کیا اس بیعت عقبہ ثانی کے تقریباً 1 سال پہلے، اور وہ نکلے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر. تو سسرال نے روک لیا، قریشی سسرال، انہوں نے روک لیا کہ آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، آپ ہماری بچی لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری بچی کو آپ نہیں لے جا سکتے، ہماری بچی کو یہیں چھوڑیے، اور یہ جو بچہ ہے اس کو بھی یہاں چھوڑیے. تو ابو سلمہ کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے بھی اصرار کیا کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے، تو بچہ تو ہم لے کے جائیں گے. تو اسی کشمکش میں جب بچے کے بارے میں کھینچا تانی ہوئی تو بچے کا بازو نکل گیا، اور اس کے بعد بچے کو حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے ساتھ جانے دیا گیا. اور ان کی جو بیوی تھی وہ سسرال نے، حضرت ابو سلمہ کا جو سسرال تھا انہوں نے رکھ لی، اور حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ اکیلے مدینے چلے گئے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو اپنی بیوی سے محبت بھی ہو، اپنی اولاد سے بھی محبت ہو، اس کو ڈپرائیو کر دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے، اور وہ اکیلے وہ سفر کرے. 1 سال تک ابو سلمہ کی جو بیوی تھیں، ان کی زوجہ محترمہ، وہ اسی مقام پر جس کا نام تھا بطحہ، اسی مقام پر آ کر وہاں پر بیٹھ کے روتی. 1 سال تک وہ وہاں پر اسی مقام پر ہر روز آتی اور وہاں پر بیٹھ کر روتی، اپنے بچے کی یاد میں اور اپنے خاوند کی یاد میں. تو ایک شخص نے، ان کے خاندان کے ایک شخص نے ان کو دیکھا 1 سال بعد، انہوں نے کہا اس کو جانے دو، اس پر ظلم کیوں کر رہے ہو، یہ تو رو رو کے مر جائے گی، اس کو جانے دو. تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی، اور وہ اکیلے اپنے بچے کو لے کر نکلی مکے سے ہجرت کرنے کے لیے، اور اکیلی چلی 500 میل کا سفر، 500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے. 500 کلومیٹر ہے، مکے اور مدینے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے. اور 500 کلومیٹر جو ہے یہ آپ کا جو ہے لاہور اور اسلام آباد کا موٹر وے نہیں ہے جس پر آپ چلیں گے تو آپ کو KFC بھی ملے گی،
آپ کو قیام و طعام کے بھی مراکز ملیں گے, آپ کو پیٹرول سٹیشنز مل جائیں گے, آپ کو ہزاروں گاڑیاں آتی جاتی ملیں گی, کسی نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھ لیا بچے کے ساتھ تو آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لفٹ بھی دے دیں گے. یہ وہ کام نہیں تھا, یہ وہ سلسلہ نہیں تھا. یہ 500 کلومیٹر تھے سن 7ویں صدی عیسوی کے, جو صحرا, بیابان, رات بھی اکیلی دن بھی اکیلا, بے یار و مددگار, اللہ کی مدد ساتھ, بس. تو یہ خاتون نکل پڑیں اور بہت دور جا کر ان کو ایک صحابی ملے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ مدینہ تک پہنچائیں گے. غالباً ان کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ. عثمان بن ابی طلحہ نے جب ان کو بچے کے ساتھ پایا ایک بیابان میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے شوہر تک پہنچاؤں گا. تو جب قبا کی آبادی نظر آئی, مدینے سے کچھ فاصلے پر باہر کے علاقے میں, اب تو مدینے سے جڑ گئی ہے وہ آبادی, لیکن اس وقت مدینے کی آبادی سے کچھ ہٹ کے قبا کا علاقہ تھا, قبا کا قصبہ تھا. جب اس کی آبادی نظر آئی تو عثمان بن ابی طلحہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کے شوہر اس آبادی میں انہی لوگوں کے پاس ہیں. یہ ایک مثال تھی ہجرت کی. یعنی اگر تفصیلات میں جائیں, آپ اس عورت کی کیفیت کو ذرا امیجن کریں کہ جو پیدل اپنے بچے کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے وہ کیوں کر رہی تھی. پہلے تو وہ اسلام کے لیے نکلے تھے نا, اور اگر وہ کافرہ ہوتی تو مکے میں ہی ٹک جاتی, وہ مکے میں ہی کہتی کہ میرا خاوند چلا گیا, اب اس کے بعد جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایمان کی طاقت اتنی مضبوط طاقت ہے کہ انسان کے سامنے اگر مشکلات کے پہاڑ بھی ہوں تو اللہ وہ بھی آسان کر دیتے ہیں. ایمان نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی ہیں, وہ بھی پہاڑ نظر آتے ہیں. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا آپ اسلام کے راستے میں کام نہیں کر سکیں گے. آپ کو چھوٹی چھوٹی جو مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, وہ آپ کو بہت بڑے بڑے لگیں گے. لیکن جب ایمان پختہ ہو گیا, اللہ پر یقین قائم ہو گیا, تو آپ کو بہت بڑی بڑی مشکلات بھی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی, اور اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیں گے. اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, محسوس بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیں گے. تو اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت صہیب الرومی کا. جب وہ مکے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو قریشیوں نے روک لیا. انہوں نے کہا جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو آپ ایک غریب اور فقیر اور حقیر شخص تھے, مکے میں رہنے کی وجہ سے آپ نے یہاں پر تجارت کی, یہاں سے فائدہ اٹھایا, اور یہ پیسہ دولت مال جو ہے یہ آپ نے یہیں سے کمایا, آپ یہیں چھوڑ کر جائیں. حضرت صہیب الرومی نے کہا کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو کیا آپ میرا راستہ چھوڑ دیں گے؟ تو قریشیوں نے کہا بے شک. انہوں نے کہا آپ کو میرا مال مبارک ہو, مجھے میرا ایمان مبارک. حضرت صہیب الرومی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, اور اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا صہیب تم نے نقصان کا سودا نہیں کیا, تم نے نقصان کا سودا نہیں کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور جو صحابی تھے جب انہوں نے ہجرت کی, ان کا نام تھا حضرت عیاش بن ابی ربیعہ. حضرت عیاش جب مدینہ تشریف لائے تو ابو جہل اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے, ایک ہی ماں سے تینوں بھائی تھے, ایک ہی ان کی والدہ ان تینوں کی ایک ہی تھی. تو جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ ہجرت کر چکے ہیں حضرت عیاش, تو ان کو مدینے سے لینے آئے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ, اور انہیں یہ کہا کہ آپ کی والدہ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک عیاش واپس نہیں آئیں گے میں سر میں کنگھی بھی نہیں کروں گی اور دھوپ میں بیٹھی رہوں گی, میں یعنی اپنے آپ کو تکلیف دوں گی. کیونکہ اس دور میں بھی ماں کا بڑا رتبہ تھا, ماں سے بڑی محبت تھی. عربوں کا کلچر تھا کہ ماں کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے, اور حقیقی محبت تھی عربوں کو اپنی ماؤں سے. تو کبھی کبھی مائیں جو ہیں وہ یہ جو ان کی پاور تھی اس کو استعمال کرتی تھیں. تو حضرت عیاش کی والدہ نے کہا کہ میں کنگھی بھی نہیں کروں گی اور میں اپنے آپ کو ٹارچر کروں گی, میں جو ہے دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک عیاش مدینے سے واپس مکے نہیں آ جاتے. تو یہ حضرت عیاش کے جو بھائی تھے ایک ہی ماں سے, والد مختلف تھے لیکن ماں ایک ہی تھیں. ان میں ابو جہل
ہشام عمرو بن ہشام بھی تھے، تو وہ دونوں آئے اور دونوں بھائیوں نے آ کے عیاش کو کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ قسم کھائی ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عیاش کو منع فرمایا کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیں. جب آپ کی والدہ کو جوؤں نے تنگ کیا تو وہ کنگھی کریں گی، ضرور کریں گی، اور جب مکے کی کڑی دھوپ ان کو لگی تو وہ چھاؤں میں چلی جائیں گی. لیکن ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو فتنے میں ڈالیں گے، آپ کو شرک کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی بات مت مانیے. لیکن حضرت عیاش کو اپنی والدہ کی یاد آئی اور انہوں نے اپنی والدہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے حامی بھر لی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. حضرت عمر نے کہا اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے ان کے ساتھ جانے کی تو میری یہ تیز اونٹنی ہے، اس کو لے جاؤ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو کہ یہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں یا تمہیں پکڑنے والے ہیں، گرفتار کرنے والے ہیں، تم اونٹنی کا رخ پھیرو اور واپس مدینے کی طرف آ جاؤ. یہ پکڑ نہیں سکیں گے تمہیں اس اونٹنی پہ تمہیں یہ پکڑ نہیں سکیں گے. ان کا ٹھیک ہے، اونٹنی لے لی. رستے میں جب دونوں بھائیوں نے حضرت عیاش کو جو ہے چکمہ دینے کے لیے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ بہت سخت ہے، میں آپ کی اونٹنی پہ سوار ہو جاتا ہوں. تو حضرت عیاش نے کہا بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب اونٹوں کو بٹھایا گیا، تینوں اترے اونٹوں سے، تو انہوں نے حضرت عیاش پر حملہ کر دیا دونوں بھائیوں نے، اور ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مکے لے گئے. اور مکے لے جا کر یہ کہا کہ تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے بے وقوف کے ساتھ کیا ہے. یعنی یہ ہمارا بے وقوف ہے جس کو ہم پکڑ کے لے آئے ہیں، تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ وہی سلوک کرو. یعنی ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیے آپ، ابو جہل کی اس کا جہل دیکھیے، اس کا کفر دیکھیے کہ وہ اپنے بھائی کو مدینے سے لینے گیا اور گرفتار کر کے واپس لایا کہ ان کو فتنے میں ڈالا جائے. یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا ہجرت کی جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں. اب جب بہت سارے لوگ ہجرت کر گئے، بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ قریشی پریشان ہوئے. جو میں نے آپ کو پہلے وجوہات بتا دی ہیں. وہ کیوں پریشان ہوئے؟ کیونکہ ان کا جو کاروان، جو رستہ تھا ان کا، جو ان کے تجارتی قافلے تھے، وہ اسی رستے سے گزرتے تھے، اور بیچ میں مدینہ، اور سیکیورٹی، روٹ کی سیکیورٹی بہت اہم تھی قریشیوں کے لیے. اگر آپ کا رستہ روک دیا جائے مثال کے طور پہ، اور آپ سے ٹیکس مانگا جائے یا آپ کو تنگ کیا جائے، تو آپ تجارت نہیں کر سکتے، تجارت نہیں ہو سکتی ایسے روٹ پر جہاں پر پرابلمز کریٹ کی جائیں. جیسا کہ ابھی پاکستان میں سی پیک کا روٹ بن رہا ہے، اگر اس کو سیکیور نہ کیا گیا تو اس پہ تجارت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے اول پرائیورٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی خطے کی، کسی بھی پرنسپیلٹی کی. اسی لیے قریشیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر مدینے پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو یہ تو ہم نے تو ان پہ اتنے ظلم کیے ہیں، اور اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارا رستہ روک لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، اور بہت جلد نکالا جائے، ارجنٹلی نکالا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اجلاس منعقد کیا، اور ان کے تمام سردار دارالندوہ کا جو مقام ہے مکے میں کعبے کے قریب، وہاں پر اکٹھے ہوئے. قریشی سردار مختلف جو خاندان تھے ان سے، اور کون لوگ تھے یہ، ان کی لسٹ جو ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں دی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام یعنی عمرو بن ہشام جو قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، پھر جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی، اور حارث بن عامر، یہ بنی نوفل بن عبد مناف سے ان کا تعلق تھا. پھر شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، اور ابو سفیان بن حرب، یہ بنی عبد شمس بن عبد مناف سے ان کا تعلق تھا. پھر نضر بن حارث، یہ بنی عبد الدار سے ان کا تعلق تھا. پھر ابو البختری بن ہشام، زمع بن الاسود، اور حکیم بن حزام، ان کا تعلق بنی اسد بن عبد العزا سے تھا. پھر نبیح بن حجاج اور منبع بن حجاج، بنی سہم یا بنی سہم سے ان کا تعلق تھا. اور پھر امیہ بن خلف،
جو بنی جمح سے جس کا تعلق تھا، یہ تمام انفلوئنشلز جو بڑے سردار تھے قریش کے، انفلوئنشلز، ڈیسیجن میکرز، لیڈرز کہہ لیں آپ ان کو، یہ اکٹھے ہوئے دارالندوہ میں اور انہوں نے تجویزیں پیش کی کہ کس طرح اس خطرے کو ٹالا جائے۔ اب تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پہلے تو ہم صرف مکے میں ظلم کر رہے تھے نا مسلمانوں پہ، اب تو مدینے کے لوگ آ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو اسلام باہر چلا گیا، اب تو ان کو ایک سٹیٹ مل گئی ہے، ایک اینٹی مل گئی ہے، اور اگر ان کو ایک سٹیٹ مل گئی تو پھر تو یہ اپنی پروٹیکشن بھی بنا لیں گے، اپنی ایک چھوٹی سی آرمی بھی بنا لیں گے، چھوٹی سی سٹیٹ ان کی اکانومی بن جائے گی، اور اس صورت میں یہ اپنے جو اقدار ہیں، جو اپنے قوانین ہیں، ان کے مطابق جو ہے اپنی ایک سٹیٹ چلائیں گے، تو اس صورت میں یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہمارے لیے خطرہ کریٹ ہو جائے گا۔ ہم تو دشمن ہیں ان کے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بت پرستی کے بھی خلاف ہیں، ہمارے جو اقدار ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، اور اب ہماری اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی تھریٹن ہو رہی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ لے دے کر اس سارے کے سارے فساد کی جڑ ان کی نظر میں اس سب فساد، حالانکہ فساد تو وہ خود بپا کر رہے تھے، فسادی تو وہ خود تھے، مکے کے لوگ فساد کر رہے تھے، قریشی جو کافر تھے، جو مشرک تھے، فساد تو وہ کھڑا کر رہے تھے نا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک امن کا پیغام لے کے آئے، اور ایک محبت کا پیغام لے کے آئے، اور توحید کا پیغام لے کے آئے، لیکن مکے کے لوگ دشمن ہو گئے اور وہ تشدد پر اتر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معرض الزام ٹھہرایا گیا، اور کہا گیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ان کو کنٹرول کر لیا جائے یا ان سے جان چھڑا لی جائے تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اصل فساد کی جڑ ان کی نظر میں قریشی کفار کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہی کی وجہ سے، یہی تو نبی ہیں، یہی تو مرکز ہیں ساری موومنٹ کا۔ اگر موومنٹ کے مرکز کو ہٹا دیا جائے تو موومنٹ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ دارالندوہ میں جو ان کی پارلیمنٹ ہوئی، جو ان کا اجلاس منعقد ہوا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔